فائر وال لگانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سسٹمز کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیر از نو ایشو ان دیٹ. لیکن آپ کو لوگوں کو پہلے ہیڈز اپ دینا چاہیے. اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں آپ کو عوام کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. آپ کو یہ چیز پہلے انفارم کرنی چاہیے تھی کہ ہم یہ سسٹم انسٹال کرنے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ڈسرپشن آ سکتی ہے, تاکہ وہ لوگ جو فری لانسرز ہیں جو یہاں بیٹھ کے باہر کی کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اپنے کلائنٹس کو بتا سکیں یار کچھ دنوں کے لیے ہم یہ ڈسرپشن فیس کرنا پڑے گی اتنے دنوں میں کے لیے, اور اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کی کسی نے کوئی کیئر نہیں کی اور کسی کو نہیں بتایا گیا. کیا آپ نے ان لوگوں کا نہیں سوچا جو اس کے تھرو روزگار کما رہے ہیں, جو فری لانسرز ہیں, جو یہاں بیٹھ کے باہر کے کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں, جب ان کا انٹرنیٹ ہی نہیں چلے گا تو ان کی روزی روٹی کہاں سے چلے گی؟ کیا آپ نے ان لوگوں کا بھی نہیں سوچا, ان عورتوں کا بھی نہیں سوچا جو کہ واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر ای کامرس کے بزنسز رن کر رہی ہیں اور سے آرڈرز لیتی ہیں, ان کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا؟ کیا آپ نے ان لوگوں کا بھی نہیں سوچا جو ریموٹ آئی ٹی ورکرز ہیں, پاکستان بیٹھ کے باہر کی آئی ٹی کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ان سب کی اوپر آپ کا یہ فیصلہ تلوار بن کر گرا ہے, جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ڈسرپٹ ہو گئے ہیں. ایک طرف باتیں کی جا رہی ہیں کہ $25 بلین پہ لے کے جانا ہے آئی ٹی انڈسٹری کو, لیکن دوسری طرف یہ جو فیصلے ہیں اس قسم کے ڈسرپٹیو فیصلے, انسٹیڈ آف کہ آپ آئی ٹی میں لے کے آتے ڈسرپشن, آپ نے سسٹم کو ہی ڈسٹرپٹ کر دیا. بائی دا وے جو پاشا جو کہ آئی ٹی کی انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس ایشو کی وجہ سے $30 ملین کا نقصان اٹھانا پڑے گا آئی ٹی انڈسٹری آف پاکستان کو. تو یہاں پر جو فائر وال کی تنصیب کی وجہ سے جو کنیکٹیوٹی کے ایشوز تھے وہ تقریباً 1.5-2 ہفتے رہے, تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بھی نقصان ہوا ہوگا؟ اس وقت جو ہمارے انٹرنیشنل کسٹمرز ہوتے ہیں جی, یہاں پہ اگر آپ ان کی میٹنگز ان کی ڈسرپٹ ہو رہی ہیں تو اس کا نقصان تو ہمیں آگے جا کے نظر آئے گا کہ جب ہمارے ایکسپورٹس کے فگرز اگلے مہینوں کے جب نظر آئیں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کا امپیکٹ آ سکتا ہے اگر انہوں نے فوری طور پہ اس انٹرنیٹ کے مسئلے کو فکس نہیں کیا. لوگ اس وقت جوک ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرا چکر لگا تھا پاسپورٹ کو, پتا ہے کہ اٹ واز اسٹولن فرام دی UK, تو وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے. جب میں بنوانے ابھی کل گیا ہوا تھا آفس پاسپورٹ کے, تو وہاں پہ تو لائنیں لگی ہوئی ہیں پاسپورٹ بنوانے والوں کی. حالانکہ یہ پاسپورٹ آفس اسلام آباد میں ایگزیکٹو آفس سمجھا جاتا ہے, یہاں پہ رش کم ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کتنا زیادہ رش ہے. لوگ اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو اپنا کاروبار, جن کے امپلائیز ہیں 100, 200, 500, 1000 امپلائیز, جن کا کاروبار اس کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے, ان کے لیے نیکسٹ بیسٹ پاسبل چیز کیا ہے, اتنا سارا کاروبار اٹھا کے دبئی یا کسی ایسی جگہ شفٹ کریں وہاں پہ اس قسم کی چیزیں نہیں کی جاتی ہیں, اور جہاں سے اسٹیبلٹی کے ساتھ وہ اپنے کلائنٹس کو سرو کر سکتے ہیں, بیکاز دے آر لیفٹ ود نو ادر آپشن. اتنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا. ہماری اچھی کمپنیاں اب اپنے آپ کو رجسٹرڈ سے ان رجسٹرڈ کر رہی ہیں, دبئی کھول رہی ہیں تاکہ وہ 1% والی رجیم میں آ جائیں بجائے کہ 40% میں ہوں. ہم جب چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے ایز اے نیشن, اور ہم نے $25 بلین کی آئی ٹی انڈسٹری بنانی ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس کو $25 بلین پہ انکریز کرنا ہے. دوسری طرف اگر آپ اس طرح کے میجرز لیں گے اور اتنے ڈراسٹکلی چیزوں کو چینج کریں گے تو پھر تو جو آپ کے خواب ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے, مؤدبانہ گزارش ہے ارباب اختیار سے, منسٹر آف آئی ٹی سے اور PTA سے, کہ اس کو ریویو کریں اور اس کو فوری طور پر ایشو کو ریزالو کریں, تاکہ جو لوگوں کا روزگار ہے وہ ان کو مل سکے, اور سب لوگ اس میں اپنے آواز اٹھائیں اور اپنا رول پلے کریں تاکہ یہ چیز ایڈریس ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.